اجرت لینا، لوگ ڈاکٹرز کو 1,000 روپے 2,000 روپے فیس دیتے ہیں، کوئی کسی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی 100% شفا ہوگی تو میں دوں گا ورنہ نہیں، بس وہ تو بس دیکھنے کے، چیک کرنے کے، اسی کے آپ 1,000 روپے دیتے ہیں، پھر وہ دوا سجیسٹ کر دیتا ہے، اثر کرتی ہے نہیں کرتی، بعض اوقات آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس نے پیسے کا مطالبہ کر لیا تو اس سے تو کبھی شفا مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے پیسے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ اچھا اگر وہ پیسے کا مطالبہ نہ کرے اور 24 گھنٹے آپ کے لیے وقف بھی رہے تو پھر اس کے بیوی بچے کیا کھائیں گے بھائی؟ یقینی سی بات ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی اگر عامل پیسے طلب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے روحانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کے سلسلہ شفا میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، نہ ہر پیسے مانگنے والا جعلی عامل ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے۔ اس زمانے میں عربوں میں رواج تھا کہ جو مسافر ہوتے تھے وہ بستی والوں سے مہمان نوازی طلب کرتے تھے کہ بھئی آپ ہماری مہمان نوازی کریں، وہ نہیں کرتے تھے تو یہ برا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ گئے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، یہ باہر نکل آئے تو پھر ایک آدمی ان کا بھاگ کر آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے، آپ میں کوئی ایسا ہے جو بچھو کے ڈنگ کے خاتمے کا دم جانتا ہو؟ تو کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا چلیں، تو کہا کہ لیکن میں اس کی اجرت لوں گا۔ کہا کہ کیا؟ کچھ بکریاں بتائیں کہ اتنی بکریاں مجھے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، دم کیا، اس کو شفا ہو گئی، وہ ساری بکریاں لے کر وہاں آ گئے، اور یہ بکریاں اس لیے بھی ضد میں طلب کی کہ ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا کہ ان بکریوں سے نفع حاصل کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ تو دم کے جواب میں لی گئی ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ سے معلوم کریں گے۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ جب آ کے معاملہ بتایا تو سرکار مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ اس کو علاج ہوا، شفا ہو گئی؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے الحمد شریف پڑھ کر دم کیا تھا تو اس کو شفا ہو گئی، کیونکہ یہ سورہ شفا بھی کہلاتی ہے۔ پھر جب یہ بکریوں کا مسئلہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ طیب اور حلال ہے، تم کھا سکتے ہو، بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ یہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرما دیا کہ ایک تو جو عامل اپنا وقت دے رہا ہے، جائز اجرت لینا اس کے لیے، یعنی لوٹے نہیں لوگوں کو کہ بہت زیادہ بیچارے پریشانی میں اس کو دینے پہ مجبور ہوں، ایسا نہیں، جائز اجرت لینا جائز ہے۔ اور دوسرا، اس سے شفا کے حصول میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کا عام خیال ہے جو فی سبیل اللہ کام کرے، فری میں کام کرے، اس کے اندر تاثیر ہوگی، اور ذرا بھی اس نے پیسہ مانگ لیا تو غلط ہوگا۔ بھائی یہ پیسہ مانگنا ہمیشہ دنیا داری کی علامت نہیں ہوتا۔ جو آپ ضرورت کے تحت پیسہ کماتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کماتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ پھر اللہ کی راہ میں آپ کی کوشش اور محنت شمار ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی راہ میں۔ اس پہ اور بھی دلائل ہیں لیکن ٹائم کم ہے تو میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک